تعریف، تعداد، ان میں ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم کہ فرض بول جائے تو کیا کرنا ہے، سنت بول جائے تو کیا کرنا ہے، واجب بول جائے تو کیا کرنا ہے. بس یہ ہے آپ پکے بڑے بڑے مناظرے الحمدللہ. مثلا تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر رکھ لیں کہ جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرض ہے. تو ہمیں دکھا دے قرآن بھی، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے. چنانچہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی بتا رہا تھا، اس نے میری کو کیسے سنی تھی، جب مجھے تنگ کرنے لگے میں بیٹھ کر نماز سیکھ رہے تبلیغی جماعت والا. میں نے کہا جی تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کہاں سے ثابت ہے؟ 4 مولوی بیٹھے تھے. قرآن سے. فرض اللہ کا ہوتا ہے، قرآن سے. میں نے کہا یہ ترجمہ والا قرآن لے، آیت دکھا دیجیے، لکھا تکبیر تحریمہ فرض ہے، پھر مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے گا. اب وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. میں نے کہا مولوی صاحب قرآن کو ہاتھ لگا سے آدمی کافر تھوڑی ہو جاتا، پھر لگا لیں ہاتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی کو یہ کہنا تیری نماز ہوتی آسان ہے، لیکن ثابت کرنا نماز بڑا مشکل ہے. دوسرا مولوی سے لڑ پڑا، تو نے کیوں فرض کہا ہے؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ سنت ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے. سنت کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے. کہ یہ سیاستہ رکھی ترجمے والی ذرا نکالے، یہ چلے کو تکبیر تحریمہ سنت. تیسرا اسے لڑ پڑا، تو نے سنت کیوں کہا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ لڑو نا، مجھے نماز سکھا دو. یہ فرض واجب سنت فقہا کی خرافات ہے. ہم نہیں مانتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے. چوتھے نے بھی تائید کر دی، یہ بے دین لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، کوئی قرآن حدیث میں نہیں. اس نے میری کیسٹیں سنی تھی، اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی، نسائی شریف کہ 2 بے دین. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، باب ایجاب التکبیر. ترجمہ لکھا تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا، اور ترجمہ بھی غیر مقلدوں کا تھا. تو ایک تو بے دین یہ ہے، آپ کہتے ہیں جو بے دین فرض کہتے ہیں، یہ نسائی ہے باب فرض تکبیر. تو ایک بے دین یہ ہے، آپ لکھ دیں یہ دونوں بے دین ہے، پھر میں اور بے دین بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں. ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ بخاری اور نسائی نے جو حکم لکھا ہے فرض، یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں. حدیث میں ہے تو، اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دے کہ بخاری اہل اور رائے تھا، اہل حدیث نہیں تھا. نسائی اہل اور رائے تھا، اہل حدیث. اب وہ بڑے پھنسے. مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کسی اور مولوی سے کرنا، میں تو نماز سیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے نماز میں مناظرے میں سکھائی تھی. کتنے صحابہ کو مناظرے میں نماز سکھائی تھی؟ مجھے کم کو اسی کھاتے میں رکھ لو، مجھے تو بغیر مناظرے سکھا. فاتحہ پر مناظرہ ہوگا تو مولوی صاحب فاتحہ کھجل. یہاں تو تکبیر تحریمہ پر ہی آپ کی نماز کا جھٹکا ہو رہا ہے. جھٹکا سمجھتے ہیں نا، وہ ہندو بغیر اللہ کر کے مارتے نا جانور. کہتے ہیں آپ کی تو تکبیر تحریمہ ہی ثابت نہیں ہو رہی، آپ تو نماز کا جھٹکا کرتے ہیں، جھٹکے والی نماز ہے آپ کی. کہ اچھا یہ لکھ لیتے ہم تحقیق کریں گے. بہت اچھا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کیا حکم پوچھا نا. پھر اچھا فرض کی تعریف، یا آپ فرض کی تعریف بتائیں، یہ سنت کی بتائیں. یہ قیامت تک نہیں بتا سکتے جب تک فقہ اور اصول فقہ کو نہ مانے. 2-3 چودھری مجھے ملے کہ وہ کہتے ہیں نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث. میں نے کہا اللہ کے بندو، ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی، ان کو کیا پتا سنت کے مطابق نماز کون سی ہے؟ کہتے نہیں مولوی صاحب اتنی آتی نہیں، کہ بلا لیں. مولوی صاحب آ گئے. مولوی صدیق ہے کا نام، ایک کا محمد علی تھا. میرے خیال ذرا سنت کی تعریف کریں گے. ہم لکھا نہیں کرتے، کیوں؟ گناہ ہے. اب وہ چودھری نے کہا ہاں بھائی لکھو، یہ تو مولوی صاحب نے کہا تمہیں سنت کی تعریف آتی نہیں، تو لکھو. کہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. لکھ دی. دستخط کر دو. دستخط ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کسی حدیث میں منع ہے دستخط کرنے. اللہ کے نبی دستخط کرتے تھے، دور لگاتے تھے.
دیکھیں چودھری صاحب یہ ان کو پتا ہے جو ہم نے غلط لکھا ہے، ہاں کرو بھی دستخط کر دیے۔ اب انہیں کیا پتا کہ ہم امیر کے سامنے بیٹھے، انہیں نام نہیں پتا کہ میں امیر ہوں۔ میرے خیال یہ تعریف آپ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول۔ اگر تو یہ تعریف قرآن سے لی ہے تو قرآن کی آیت نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو، میرے نبی کے حکم کو۔ قرآن میں نہیں ہے، میں نے کہا حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اور پھر اونچی آمین کا حکم ہے کہیں؟ جب میں نے پوچھا اونچی آمین کا حکم ہے، پھاڑ دیا، وہ لکھا ہوا تعریف پھاڑ دی۔ چودھری صاحب یہ کیا ہوا؟ غلط لکھی گئی تھی۔ میں چودھری صاحب اب بات سمجھ میں آئی نا، ان کو تعریف نہیں آتی، میں لکھتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سنت ہے۔ میرے ساتھ چوری کی ہے ابن حمام سے، لیکن پھر بھی پورے نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ قرآن سے نہیں ہے تو قرآن کی آیت کا حوالہ لکھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس طرح کرنی ہے ان سے۔ حدیث سے نہیں ہے تو حدیث کا حوالہ لکھو۔ قرآن دی اس وچ کوئی نہیں، قرآن دی اس وچ کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر چودھری صاحب، میں نے کہا آپ کے ہاں یہاں اذان اقامت ہوتی ہے اذان نماز سے پہلے؟ کہ ہاں۔ اس نے تحقیق کہ سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا، اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود اذان نہیں کہی، خود اقامت نہیں کہی۔ ان سے لکھوا لو کہ آج کے بعد وہ اذان اقامت نہیں کہیں گے۔ وہ پھاڑ دیا، لکھا وہ پھاڑ دیا۔ پھر میں نے کہا دیکھو یہ حدیث نہیں بنا دس کے، میں بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو۔ میرے کہا بخاری شریف میں ان کو حدیث یاد ہے، حضرت نے فرمایا کہ مغرب سے قبل 2 رکعت پڑھو، پھر فرمایا لمن شاء کراہیت نیت تک الناس سننا۔ اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس کو سنت بنانے کو مکروہ فرما رہے ہیں۔ میرے کہا صاحب حدیث ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جو تعریف کی سنت کی نبی کے حکم کے حدیث کے خلاف ہے۔ پھر میں نے کہا تم نے جو کہا عمل، ابو داؤد میں کہ حضرت جوتے پہن کر جماعت کرا رہے تھے، ہم نے جوتے اتارے، صحابہ نے اتار دیے۔ تم نے کیوں اتارے؟ حضرت صحابہ سے پوچھا، وہ تو جبریل نے بتایا تھا کہ جوتا نہ پا کے میں نے اتار دیا تھا، جی ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار دیے۔ میں نے کہا حضرت منع کیا، کیوں کیا تم نے یہ کام؟ سنت کی تعریف کرو، صحیح تو بھی آتی ہے۔ اٹھ کے چلے گا کہ ہمیں نہیں آتی۔ اس کا چودھری صاحب اب پتہ چلا مجھے ان لوگوں پر حیرانی، لوگ آپ پر حیرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے مطابق، اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتی ہے ان کی نماز سنت کے خلاف۔ حیرانی اس بات کرو نا میری کہ ہاں یہ بھی ہم دیکھ تحقیق کریں گے۔ پوچھے نا فرض کی تعریف بتاؤ سنت کی، کہ اچھا جی میں آپ کو پتا دکاندار ہوں، میں فرض جماعت سے مقدی بن کر پڑھتا ہوں اور سنتے نفل اکیلا پڑھتا ہوں، تو مقدی اور اکیلا آدمی تکبیر تحریمہ اس کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے، اونچی آواز سے آہستہ کہنا سنت ہے؟ ہاں جی یہ دکھا دیں کسی حدیث میں کہ مقدی کے لیے تکبیر تحریمہ آہستہ کہنا سنت ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اکیلے کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے، یہ دکھا دیں جی۔ ہاں یہ بھی حدیث میں نہیں ہے، تحقیق کریں گے، تحقیق کریں گے۔ تیسرا مسئلہ بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ اکبر جائے سبحان اللہ منہ سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ آخر میں انسان بھول جاتا ہوں، اس جگہ ہو جائے گی، دکھا دو قرآن اس میں۔ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی، آپ یہ دکھا دیں قرآن اس میں نہیں ہوگی، مناظرہ ہوگا۔ اللہ کے بندو نماز سیکھنی ہے، مناظرہ تو میں نے کہا نہیں مولوی سے کرنا کسی سے جا کر۔ آخر وہ چاروں گالیاں دوڑ کے چلے گئے، کہنے لگے یہ ساری شرارتیں تجھے ابھی نے سکھائی ہے، کہ تم خود تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، وہ تو عمل وہ پوچھتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہیں اس کی حدیث دیا۔ تو اب یہ ساری نماز سیکھنی ہے ان سے، جس دن وہ نماز سکھا دیں آپ بالکل غیر مکلف ہو جائیں، کھلی چھٹی۔ لیکن آپ یقین جانیں
یہی شمشاد جس کے سوالات سنا پاتے ہیں، یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں، 3 مناظروں میں سامنے آیا اور آج تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے پھر انہوں نے طریقہ رکھا ہوا کہ جہاں میری تقریر ہو رہی ہو نا، پہلے خود سوال مارنے شروع کرتے تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے، ہم سے سوال نہ پوچھے۔ یہاں بھی دیکھو بھائی، پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا؟ کیوں جی؟ ان سے پوچھے نا، حدیث کا نا، حدیث کا ہے نا، تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے، جو نہ دے سکے پھر ہم دیں گے۔ بات سیدھی ہے۔ یا وہ لکھ دیں، اب سوال دونوں ہو گئے نا، کون پہلے جواب دے، اس کا میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں نا کہ پہلے جواب کون دے گا۔ اگر تو وہ لکھ دے کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذمہ جواب ہوگا، اور اگر ساری دنیا مانتی ہے قرآن حدیث فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے دے۔ جب وہ جواب نہ دے سکے، لکھ کر دے دے کہ ہمیں جواب قرآن حدیث میں نہیں ملا، پھر ہم فقہ سے جواب دیں۔ تو اس لیے یہ جو جوابات سوالات تقسیم کرتے ہیں، پہلے یہ کہا کرتے تھے، یہ ایسا طریقہ ہے۔ واقعی بحث والا آپ کو مثال تھی، احسان اللہ ظہیر کا بہت بڑا آدمی تھا، فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ میں تقریر تھی، ہم نے سوال لے کر بھیجا، محمد رمضان کاتب مولوی صاحب ہیں، وہ لے کر گئے تھے کہ وطروں میں جو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھتے ہیں، پھر منہ پر پھیر کر رکوع جاتے ہیں، اس کی حدیث سنا۔ اس نے کہا حدیث ہے، کہاں؟ مشکات کتاب البیوع میں، مشکات کتاب البیوع میں، کہ بخاری میں، کہ بخاری کا تو پتہ نہیں۔ اب وہاں ان کو بڑا آدمی تھا، ان کے شیخ الحدیث بھی بیٹھے اسٹیج پر، شیخ الحدیث رمضان نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں، احسان اللہ ظہیر کے، جس نے دین کو ایسا تجارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب البیوع کے اس کو کوئی باب دین کا یاد ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے شرمندے ہوئے۔ ہاں علامہ صاحب مذہبی آدمی نہیں، سیاسی آدمی ہے کہ مولوی صاحب یہ تو عیسائی پادریوں کو بھی پتا ہے کہ نماز کا مسئلہ بیوع میں نہیں ہوتا، اور نماز کے باب میں ہوتا ہے، آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا۔ علامہ نے تقریر بند کر دی، غصے ہو کے چلا گیا۔ تو دیکھو نا، ایک سوال ایسا ہے، اگلے دن یہ چلے گئے شیخ الحدیث کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا کے آپ بتائیں۔ ہاں حدیث تو ہے، سننے کورا بیکی میں چابی نہیں ہے، اس نے 100 روپے کا نوٹ دیا کہ تالا اور لے لیں، توڑ لیں، ہمیں تو مسئلہ چاہیے، حدیث کے لیے 100 روپے کوئی بات نہیں ہے۔ لگے کہ آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے، آپ کو یقین ہے حدیث نے؟ کس نے بتایا تھا سوال؟ یہ امین نے۔ کہ اس نے بتایا تھا پھر سوال مضبوط ہوگا، وہ کچی بات نہیں بتاتا، کہتا کام خراب ہی ہوگا، پھر ہمیں پتہ نہیں، پھر کوئی مناظر نہیں کہتے حدیث سنائے گا، ہمیں نہیں آتی۔ خون کے ساتھ سورت فاتحہ کا تعویذ فقہ میں کوئی جائز لکھا ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی بھائی؟ کس مسئلے پر آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ کے یہاں فاتحہ قرآن نہیں، پہلی بات، آپ کے یہاں خون پاک ہے، پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں منع ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو؟ آپ کو کیا تکلیف ہے اس بارے؟ جی خون سے فاتحہ لکھنا جائز ہے، فقہ میں لکھا ہے۔ تو آپ کے ہاں تو مری بھی پاک ہے، مری سے لکھنا بھی جائز ہے، یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا جائز نہیں، فلاں حدیث میں ہے۔ آپ کے ہاں تو گائے بھینس کا پیشاب بھی پاک، اس سے لکھ لو۔ آپ کو کیا تکلیف ہے اس مسئلے میں؟ تکلیف تو ان حنفیوں کو ہوگی جب سنیں گے بیچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے غلاف میں قرآن ہو اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، یہی آپ کا عمل ہے نا۔ یہ کیا لکھ دیا؟ یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاف میں بند ہے اور وضو نہیں ہے، کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کیا لکھ دیا؟ پریشان تو یہ ہوں گے نا بیچارے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے حرف پر ہاتھ نہ لگاؤ، بے وضو۔ اب یہ کیا لکھ دیا؟ تو پریشان تو ان کے لیے ہے نا۔ تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالت اضطرار کا ہے۔ اب قرآن میں خنزیر کھانا جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے؟
حالت اضطرار میں جائز ہے نا. تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے، میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ بولی اللہ بخش جو نیا غیر مقلد ہوا ہے مرکز قاسم ملتان والا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خون سے قرآن لکھنا جائز ہے. میرے پاس تو کتاب میں تقریر پر گیا ہوا تھا، میں نے کہا بھی اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے، میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط نہیں، تو لکھ کے دے ساری فقہ بھی غلط ہے. یہ تو اصول نہیں ہے. اب میں کہوں کہ فرعون جھوٹا خدا آتا تو کوئی کہے سچے کو بھی چھوڑ دو، میں کہوں مرزا جھوٹا نبی تو کہے سچے کو بھی چھوڑ دو. سچ جھوٹ کا امتیاز تو ہوتا ہے نا. جو مسئلہ غلط ہوگا میں چھوڑ دوں گا، اس میں مجھ سے لکھوا رہا ہوں، کوئی بات نہیں. اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتہ نہیں ہے، شامی کھول کے کھڑا ہو گیا کہ پڑھنے لگا. میں نے بڑی سب دوست سنو، جس طرح اوپر باب پڑھو باب التداوی بالمحرم، جیسے قرآن کی آیت کے انما حرم سے شروع ہوتی ہے، یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہوا ہے. یہاں لکھا ہے کہ خمر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے مردار حرام ہے. حنفی کھڑی یہاں لکھا ہے، بالکل یہی لکھا. لاؤ میں نے یہ لفظ دکھاتے ہوں. اب کتاب بند کر دی کہ اس میں نہیں لکھا، قاضی خاں میں لکھا ہے، قاضی خاں میں لکھا ہے. دیکھا قاضی خاں لکھا، لاؤ. وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا، اس کا شاگرد کہا کہ یہ ہے قاضی خاں، اسے گالی دی بدماش، میں جان چھڑا رہا ہوں. اس کا جواب میرے تجلیات صفدر میں عظمت قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوا. دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں مسئلے میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں خنزیر کے بارے میں فرق ہے. ان کے یہاں خنزیر بلا اضطرار جائز ہے نا کھانا، ان کے ہاں تو بلا اضطرار لکھنا جائز ہے. ان کے ہاں پیشاب بھی پاک ہے، منی بھی پاک ہے اور خون بھی. تو جیسے سکھ بلا اضطرار خنزیر کھاتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو وہ اضطرار کا مسئلہ ہے. اور اس کے جب شرطیں ہوں گی کہ جب تک دو ایسے حکیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس کا علاج، تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامی نے اور عالمگیری نے کہ یہاں گنجائش فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے. کیونکہ اب تو وقت ہو گیا نا مغرب کا. میں نے وہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفعہ زر کے 3 ہمارے ہاں درجے ہیں، یقینی، ظنی، وہمی. یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو، اگر مر رہا ہے بھوکا تو خنزیر کا گوشت 2 بوٹیاں کھا لے تاکہ جان بچ جائے. دوا کے طور پر ہے تو فتویٰ جواز پر ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچے حرام سے. لیکن یہ تعویذ دم چونکہ وہمی کے درجے میں ہے، اس لیے یہاں فتویٰ یہی کہ اس سے بچنا چاہیے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ماں یا بیٹی کے ساتھ تو حد زنا نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہاں لکھا ہوا؟ پہلے ہماری بات لے کر بھیجو. تو یہ بات نہیں لکھی کہیں پہ. وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ماں بہن سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد صحبت کی، تو آیا یہ زنا موجب حد ہے یا موجب تعزیر ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اتنا کہنے سے آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے ہمارے یہاں. جبکہ ان کے ہاں وہ مرتد نہیں، واجب القتل نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں اس کی سزا قتل ہے. یہ کہتے نہیں اگر غیر مقلد لڑکے نے بہن سے نکاح کر لیا ہے تو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کرے، پھر تیسری سے. اگر حنفی فقہ کے مطابق قتل کر دیا گیا تو باقی بہنیں بیچاری کس کا منہ دیکھیں گی؟ اور ادھر غیر مقلد دنیا میں پیدا ہونی بند ہو جائیں گے. کیسے پیدا ہوں گے؟ جب ماں بھی قتل ہوگی بہن بھی قتل ہوگی. تو اب دیکھو رہا مسئلہ تو ان کو سمجھ نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی، وہ کہتا ہے چونکہ نکاح باطل ہے، باطل نکاح کوئی اثر نہیں پڑتا حد پر.
قیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا، نکاح باطل ہے نا. امام صاحب کہتے ہیں قیاس کرو جب حدیث نہ ہو. جب حدیث صاف ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاح ہوا باطل باطل باطل. حضرت نے 3 مرتبہ اس نکاح کو باطل فرمایا لیکن حد نہیں لگائی. تو جب حضرت نے حد میں نکاح کا باطل کا اثر قبول کر لیا ہے تو میں اس حدیث سے کیا چھوڑتا ہوں. تو یہ اہل قیاس ہے، ان کو